الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ یہ فتوح الغیب کے جو ہے 19 مقالے جو ہے اب تک ہم اس کا بیان کر چکے ہیں، اور آج کا جو ہے مقالہ ہے یہ مقالۃ العشرون، 20واں مقالہ ہے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور جس کو ہم آج یہاں پر بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس مقالے کا عنوان مترجم حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا عنوان یہ دیتے ہیں کہ شکوک و شبہات میں نہ پڑو، شکوک و شبہات میں نہ پڑو، یہ اس کا عنوان بنا ہے۔ اب یہاں پر اس کے بعد یہاں پر شروع ہوتی ہے بات۔ حضرت محبوب سمدانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم مشکوک چیزوں کو چھوڑ کر غیر مشکوک کو اپنا لو۔ کون ہے یہ موٹر سائیکل پہ کون ہے؟ ہاں اچھا، تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کہ جو ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ارشاد ہے کہ تم مشکوک چیزوں کو چھوڑ کر غیر مشکوک چیزوں کو اپنا لو، یعنی جس چیز میں تم کو شک ہو اس کو چھوڑ ڈالو، اور جہاں تمہارا دل مطمئن ہو جائے وہاں پر اس چیز کو اپنا لو۔ اب یہ سب سے بہترین چیز ہے تمہاری پاک صاف زندگی جینے کے لیے، کیونکہ اب شک میں ہونے کے بعد میں اب اس کو فتوے لینا، اس کی تحقیق کرنا، یہ تمام چیزیں ایک لمبا عمل ہے۔ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ جس بات میں شک ہو فوراً اس کو چھوڑ دو، جس بات پہ یقین ہے اس پہ آگے بڑھو۔ یعنی جب مشکوک کہ یہ حرام ہے یا حلال اور غیر مشکوک جمع ہو جائے تو تم عزیمت پر عمل پیرا کرتے ہوئے، یعنی افضل بات پر، فضل والی بات، عزت والی بات پر عمل کرتے ہوئے اس کو اپنا لو۔ غیر مشکوک کام کو اختیار کرو، اور جس میں شک و شبہ کی آمیزش ہو اسے چھوڑ دو۔ کسی بات میں اگر شک و شبہ ہے تو اس سے پرہیز کر لو۔ بہترین تقوی کا ذریعہ ہے۔ تقوی کی سب سے اعلیٰ مثال آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تقوی، پریشانی میں جاؤ مت، تحقیق میں جاؤ مت۔ اب ٹھیک ہے، اب اس کے دلائل ہے، وہ مفتی کے پاس جائیں گے، آپ انہیں دیکھیں گا، تحقیق کریں گا، اس کی تمام وجوہات بتائیں گا۔ ان تمام چیزوں سے اچھا ہے کہ بھئی تم اس کو چھوڑ دو، اور جہاں اطمینان نصیب ہے وہ کام کرو، شک ہے اس کو ہاتھ مت لگاؤ۔ اور اگر صرف شک و شبہ والی ہی چیز سے ہے، جس کی علامت یہ ہے کہ دل میں اس کی طرف سے قلجان کھٹکے اور جلن سے خالی و صاف نہ ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ گناہ دل کو کاٹنے والا ہے، گناہ دل کو کاٹنے والا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ العصم ما حاک فی القلب، یعنی گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے کہ یہ فعل قبیح ہے اور اس میں گناہ ہے، وہ اس طرح کہ دل میں تردد و خلجان پیدا ہو اور دل اس پر اطمینان و قرار نہ پائے، اس جگہ وہ دل مراد ہے جو گناہ کی آلائش سے پاک اور تقوی و ولایت کے نور سے منور ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ قاعدہ اس جگہ جاری ہوگا جو محل اشتباہ یعنی شک و اختلاف ہو، نہ کہ جہاں کتاب و سنت کی نص موجود ہو اور علماء کا مختار و متفق علیہ ہو، اور اگر کسی جانب دلیل شرعی معتبر موجود نہ ہو تو حدیث پاک میں وارد ہے کہ جو کہ اسی صورت میں معتبر ہے، کیا ہے؟
اور جب مفتی حضرات فتویٰ دیں تو دل سے فتویٰ لو۔ بے حیا باش بے حیا باش آنچ خواہی کن، اس کام کا ارتکاب کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لو۔ پہلے ایسی صورت میں توقف کرو، ٹھہر جاؤ، حکم خداوندی کا انتظار کرو، پھر اگر پکڑنے کا حکم ہو تو لے لو، اور اگر روک دیا جائے تو رک جاؤ۔ کیا مطلب یہ ہے کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ امر و نہی سے مراد، یعنی امر و نہی بولے تو جس کام کا حکم دیا گیا ہے، جس کام سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن میں احکام کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے، اوامر و نواہی جو بولا جاتا ہے قرآن میں، کہ جس چیز کا حکم دیا گیا وہ امر ہے، اور جس چیز سے منع کر دیا گیا وہ نہیں ہے۔ تو پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ امر و نہی سے مراد صریح افعل اور لا تفعل نہ کر، یعنی کر، افعل کر، اور لا تفعل نہ کر ہے، یا ولی کے قلب صحیح میں پیدا ہونے والا نور یقین مراد ہے۔ اس کلام کے سیاق سے بظاہر دوسرا معنی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر مقالات سے دونوں معنوں کا صراحتاً احتمال موجود ہے۔ اللہ تو رک جاؤ اور یوں ہو جاؤ گویا وہ چیز تھی ہی نہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دروازے پر آ جاؤ اور اس سے رزق کے طلبگار بنو۔ یہ اس وقت ہے کہ تم نے صبر سے یا ارادے الہی سے موافقت اور تسلیم خضا سے اور فنا سے کمزوری کا مظاہرہ کیا ہو، یعنی یہ جو کہ ادنا مرتبہ ہے، یعنی صبر سے ارادے الہی سے موافقت کرنا، جو کہ صبر کرنا یہ ادنا مرتبہ ہے، اور ارادے الہی سے موافقت اور تسلیم رضا یہ اعلیٰ مرتبہ ہے، یہ بلند درجہ ہے۔ اب اس سے بلند درجہ اور فنا سے کمزوری کا مظاہرہ، اس کا جو کہ ان سب سے بالا مرتبہ۔ بہتر یہ ہے کہ رزق طلب نہ کرو اور دم نہ مارو، صبر کا دامن تھامے رکھو، وصف رضا اپنا لو اور فانی ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرانے کا محتاج نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی بات ہے یہ کہ اب ہم لوگ جو ہے بار بار ایک دعا کی تکرار کرتے ہیں، تو اب اس میں بول رہے کہ بھائی اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تو شرعاً کوئی آپ کے لیے اس میں کوئی برائی نہیں رکھی گئی، مگر اب چونکہ کلام غوث اعظم دستگیر ہے تو وہ کلام کی بلندی کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو آپ کا فرمانا یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کو بار بار یاد دلاتا ہے، کیونکہ یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ اللہ کو یاد دہانی کی ضرورت ہے کیا؟ تو لہذا آپ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب بے چین رہتا طبیعت میں بھی بے چینی رہتی کہ بار بار دعا کرنا ہے۔ اب پیرانے پیر بول رہے ہیں کہ ارے بار بار دعا کر کے استغفر اللہ تعالیٰ کو بھولنے والا سمجھا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کو یاد دہانی کر رہا، تو اب اس کا حل کیا نکالنا ہے؟ اس کا حل یہ نکالنا کہ میں اللہ تعالیٰ کو یاد دہانی کے لیے دعا نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی عاجزی کا بار بار اقرار کر رہا ہوں، میں اپنی بے بسی اور اپنی کمزوری کا بار بار اظہار کر رہا ہوں۔ میں مولا تیرے کو یاد دہانی کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی عاجزی کا اظہار کر لے رہا ہوں۔ تو اس میں ایک پہلو یہ نکلتا کہ چلو کم سے کم آپ پیرانے پیر کی بات بھی سمجھ گئے، اور آپ یاد دہانی کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اب صرف اپنی التجا کو بار بار ایسے کرے کہ بھئی میں تیرا غلام ہوں، میں تیرے کو بس تیرے سوا کہاں جاؤں، تو لہذا میں اپنی عاجزی، اپنی انکساری کو بار بار دہرا رہا ہوں۔ وہ تمہارے اور دوسروں کے حالات سے واقف ہے، وہ تو کفار و منافقین اور اس کی اطاعت سے روگردانی کرنے والوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ تو پھر اے مومن، توحید پرست، مطیع، شب و روز کی ساعتوں میں اس کے حکم پر قائم رہنے والے،
تجھے وہ کیسے فراموش کر دے؟ وہ تو کفار اور مشرکین کو، گناہگار کو، ملحد کو، بت پرست کو بھی جو ہے وہ رزق دیتا، اور تو جو ہے توحید پرست ہے، تو اس کی خدائی کا اقرار کرنے والا ہے، تو اس کی ربوبیت کی تسلیم کرنے والا ہے، تو پھر تو کہیں کو محروم رہتا اس کے کرم سے؟ نہیں، بولے تیرے کو کیسا فراموش کرے گا؟ وہ تیرے کو فراموش نہیں کرے گا۔ یعنی فقط مسلمان ہونا ہی دوستی، کفایت اور خبرگیری کا سبب ہے، چہ جائے کہ دیگر صفات بھی موجود ہوں۔ بولے تو خالص ظاہر میں اسلام لا لیا تو ان تمام چیزوں سے اعلیٰ ہو گیا، اب اگر اس کے اندر تیرے اوصاف اعلیٰ سے بلند ہو جائیں گے تو وہ تو اللہ اکبر وہ تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ ظاہر میں اسلام لانے سے تو جو ہے یہ تمام دنیا کی دوسری اقوام کے اوپر تجھے فوقیت ہو گئی، اور تو جو ہے اکرم المخلوق ہو گیا، مخلوق میں اکرم ہو گیا، مکرم ہو گیا، اللہ کے پاس مکرم ہو گیا۔ اگر تو اس کے بعد اور اچھے اوصاف والا ہو جائیں گا تو پھر تیرے کو اللہ تعالیٰ کیسا فراموش کریں گے؟ اس حدیث شریف کی ایک اور توجہ بھی ہے کہ مخلوق کے ہاتھوں میں موجود چیز کو چھوڑ دو، مخلوق کے ہاتھوں میں موجود چیز کو چھوڑ دو کہ اس کا وصول محل شک و شبہ ہے، یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دیں گے یا نہیں۔ کتنی پیاری بات ہے، مخلوق کے ہاتھ میں ایک چیز ہے تو تیرے کو کیسا یقین ہوگا کہ وہ تیرے کو دیں گا یا نہیں دیں گا؟ نہیں، مشکل ہے، وہ تجھے دے گا یا نہ دے۔ اچھا، اور جمع کی تعریف یہی ہے کہ ایسی چیز کی توقع رکھنا جس کے حاصل ہونے میں شک و شبہ ہو۔ تم کو خود یقین نہیں ہے کہ انہیں دیتا کہ نہیں دیتا، کہ اس کے بعد میں بھی اس سے توقع رکھنا، اس سے امید باندھنا، اس سے اچھا ہے کہ وہ امید اللہ سے باندھ لو، اس سے اچھا ہے کہ وہ توقع اللہ سے پیدا کر لو، اس لیے کہ مخلوق کے پاس جو ہے وہ تم کو یقین نہیں ہے، کہ خدا کے پاس ہے وہ تم کو یقین ہے کہ وہ ملے گی، وہ دے گا برابر، وہ رب ہے تمہارا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل جس کا حصول غیر مشکوک ہے حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کے فضل میں شک مت کرو، بالکل شک مت کرو، اس کے فضل کے اوپر یقین کرو اور اس کو حاصل کرو۔ تمہارا مطلوب، موتی اور مقصود ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی تمہاری طلب بھی اللہ، تمہارے کو عطا کرنے والا بھی اللہ، اور تمہارا مقصد بھی اللہ ہی ہونا چاہیے، اور وہ تمہارا رب ہے جس کے ہاتھوں میں بادشاہوں کی پیشانیاں اور مخلوقات کے قلوب ہیں، جو کہ اجسام میں حاکم و متصرف ہے۔ لوگوں کے مال اللہ تعالیٰ کے ہیں اور لوگ صرف ان کے وکیل اور امین ہیں۔ لوگوں کے پاس جو ہے وہ دراصل اللہ کا ہے، ان کے پاس جو ہے وہ اس وقت اس کی امانت داری دی گئی، ان کی پرماننٹ ملکیت نہیں ہوتے، وہ ان کے پاس وہ امانت داری ہے، وہ ان وکیل ہے، وہ امین ہے، اصل مالک تو اللہ ہی ہے ہر چیز کا۔ ان کے ہاتھوں کی حرکت عطیہ الہی ہے، اور اس کی اجازت حکم اور حرکت دینے سے ہے، یعنی مباح صورت میں اذن ہوتا ہے کہ منع نہیں کیا گیا۔ جو چیز مباح ہو جاتی ہے اس کے بارے میں یہ حکم ہوتا ہے کہ بھئی یہ تمہارے لیے منع نہیں ہے۔ واجب کاموں میں امر ہوتا ہے، اور جو چیز واجب ہو جاتی ہے اس میں حکم ہوتا ہے کہ کرو، اور حرکت دینا تقدیر کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، اور تمہیں کچھ عطا کرنے اور اسی طرح مخلوق کا ہاتھ روک دینے کا اختیار اس کے پاس ہے۔ اگر آپ کو کسی سے دلانا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کے بغیر مانگے بھی اس کے دل میں وہ چیز پیدا کر دیتا کہ وہ آپ کو عطا کر دے، اور اگر نہیں دلانا ہے تو آپ کے لاکھ للجانے، لاکھ ترسنے، لاکھ تڑپنے کے باوجود بھی وہ شخص آپ کے اوپر مہربانی نہیں کرتا۔ بعض وقت بغیر پوچھے آپ کو کوئی چیز مل جاتی ہے، اور بعض وقت 100 مرتبہ مانگنے کے بعد بھی نہیں ملتی،
تو پتہ کیا چلا کہ فیصلہ ادھر سے ہوتا ہے کہ کس کو حکم ہوتا ہے کہ دو، کس کو حکم ہوتا ہے کہ نہ دو. تو لہذا توجہ ہمیشہ اللہ کی طرف رکھو. اور تمہیں کو اچھا اللہ تعالیٰ غالب و برتر ہے نے فرمایا. کیا فرمایا؟ تو دوسرا معنی ہر قائل سے بزرگ ذات نے فرمایا. یہاں صرف اللہ تعالیٰ سے سوال اور تضرع اور دعا کرنے اور اس کی بارگاہ بیکس پناہ میں اجابت و قبولیت کی تائید میں آیات قرآنیہ پیش کر رہے ہیں پیرانے پیر. اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو. اور فرمایا من دون اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ جن کو تم پوچھتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں، بس اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرو، اس کی عبادت کرو اور شکر بجا لاؤ. ایک مقام پر فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو فرما دیجئے میں بہت قریب ہوں اور میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اللہ اکبر. جب بھی مجھے کوئی پکارے اور فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بڑا رزق دینے والا ہے، مضبوط اور قوت والا ہے کہ تغیر و تبدل اور نقصان و زوال کا اس کی بارگاہ عزت و قدرت میں امکان ہی نہیں. ایک اور مقام پر یوں فرمایا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. یہ تھا 20واں مقالہ فتوح الغیب کا جس کا بیان ہوا. انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات بے کس پناہ سے امید ہے صدقے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کے پیارے اہل بیت کے، صحابہ کرام کے، تمام اولیاء کرام کے، خصوصاً ہمارے پیر ہمارے دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نوازشوں سے، ان کی مہربانیوں سے، ان کے فضل سے، ان کے کرم سے اللہ ہمارے دین اور دنیا کو منور فرما دے. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں عبادتوں کو سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی غوث اعظم دستگیر کی غلامی سے ہم کو صحیح بات کو سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو اپنے نیک بندوں میں شمار کرے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما دے، ہماری ریاکاریوں کو معاف فرما دے اور ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہمارے ظاہر اور باطن کو یکساں کر دے، ہم کو نفاق سے محفوظ رکھ. پروردگار صدقے میں غوث اعظم دستگیر کے ہم پہ کرم فرما دے، رحم فرما دے. تمام پیران کرام کے واسطے سے ہم کو اس راستے پہ چلنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا بھرپور صلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.